نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالوا علی واتونی مسلمین انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدیہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق المسلم علی المسلم خمس رد السلام وعیادۃ المریض واتباع الجنازہ واجابۃ الدعوۃ وتشمیت العاطش۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ اللہ آندنے کہ تسی مسلمان آپس دے اندر بھائی بھائی ہو اور تسی آپس دے اندر بھائی بھائی بن کے رہو۔ جدو تسی آپس دے اندر بھائی بھائی بن کے رہو گے اللہ کہنا لعلکم ترحمون میں تو ساڑے تے رحم کر دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمانے کہ او بہترین مسلمان ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانی ویدیہ۔ کیڑا مسلمان اچھا ہے، کیڑا مسلمان بہترین ہے، کیڑا مسلمان اللہ نو بھی پسند ہے۔ محبوب پیغمبر آندے نے کہ مینوں بھی او بندہ میرا امتی سب تو زیادہ عزیز ہے۔ او مسلمان ہیں دوستو، بزرگو، طالب علم ساتھیو، جو انسان دے یہ جو ہاتھ ہے نا، ہاتھ سے اگر کسی انسان کی عزت محفوظ ہے وہ انسان مسلمان ہے، بھلے اپنا ہو بھلے بیگانہ ہو، بھلے جاننے والا ہو بھلے انجان ہو۔ جس انسان نے اصلاح کرنی ہے نا کہ اللہ میرے سے راضی ہو جائے، پھر اس انسان کو جو ہے نا، حالانکہ طاقت بھی ہو قوت بھی ہو، وہ ہر کام کر سکتا ہو، اس کے پاس ہر چیز ہو، اتنی قوت ہو کہ وہ دوسرے بندے کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہو۔ فرمایا المسلم من سلم المسلم، طاقت ہونے کے باوجود انسان معاف کر دے۔ سب سے بہترین انسان وہ ہیں جو اللہ کو بھی پسند ہے۔ محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مجھے بھی وہ میرا امتی پسند ہے۔ وہ انسان جو طاقت بھی رکھتا ہو قوت بھی رکھتا ہو، اس کے باوجود وہ انسان کسی کو معاف کر دے، یہ کہہ کہ جا میں تمہیں اللہ کی رضا کی خاطر معاف کر دیا ہے، حالانکہ میں نقصان تمہیں پہنچا سکتا تھا، تمہاری گربان میں پکڑ سکتا تھا، تمہیں ذلیل کر سکتا تھا، لیکن میں اللہ کی رضا کی خاطر تمہیں معاف کر رہا ہوں، تمہیں چھوڑ رہا ہوں۔ پھر پتہ ہے اللہ پاک کیا کہتے ہیں؟ اللہ پاک نے فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔
اللہ کہتے ہیں جب آپ نے کہا نا کہ میں نے معاف کر دیا اللہ کی رضا کی خاطر، حالانکہ قوت بھی ہے، طاقت بھی ہے، گریبان پکڑ بھی سکتے ہو آپ، لیکن آپ نے معاف کر دیا، پھر اللہ کہتے ہیں کہ میں تمہاری عزت کے اندر اتنا اضافہ کر دیا ہے، اتنا اضافہ کر دیا ہے، پوری دنیا بھی مل جائے اگر آپ کو ذلیل کرنا چاہے، رسوا کرنا چاہے تو پھر آپ کو نہیں کر سکتی۔ پہلا بندہ ہے، حالانکہ اس کے اندر طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے، اس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ گریبان پکڑ بھی سکتا ہے، اسے ذلیل بھی کر سکتا ہے، لیکن وہ اللہ کی رضا کی خاطر معاف کر رہا ہے۔ اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہہ رہا ہے کہ اللہ جی میں نے آپ کی رضا کی خاطر اس کو معاف کر دیا ہے، اب میں جو ہے اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرنا چاہتا، اللہ میں نے بھی معاف کر دیا، اللہ تو بھی اس کو معاف کر دے۔ دیکھو نا ادھر جو ہے نا دو باتیں آتی ہیں، ایک ہوتا ہے حقوق اللہ، ایک ہوتا ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ وہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ میری مرضی ہوگی تو میں اس کو حقوق اللہ معاف کر دوں گا، جو اللہ کا حق ہے اللہ کہتے ہیں میں معاف کر دوں گا۔ حقوق العباد وہ ہے کہ جو انسان کسی کے ساتھ زیادتی کرے اور جو انسان کسی کا حق مارے، جو انسان کسی کے ساتھ زیادتی کر کے پھر اس کے اوپر ڈٹا رہے، وہ ہے حقوق العباد۔ جب تلک وہ انسان اس کو معاف نہیں کرے گا اللہ بھی اس کو معاف نہیں کرے گا۔ دوسری بات فرمایا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ مسلمان جس کی زبان سے مسلمان محفوظ ہو۔ اب دیکھو نا اللہ نے زبان دی ہے، زبان کو صحیح استعمال کرنا چاہیے، اللہ نے زبان دی ہے، اس کو صحیح طریقے سے استعمال کیسے کرنا ہے یہ بھی طریقہ بتایا آپ نے۔ اب آپ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دینی ہے، اپنی زبان سے آپ نے کسی کو تکلیف نہیں دینی ہے۔ فرمایا میرے محبوب پیغمبر نے کہ آپ نے حالانکہ طاقت بھی ہے تکلیف دینے کی، پھر بھی آپ برداشت کر گئے، برداشت کرنا چاہیے کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے۔ دیکھو نا میرے محبوب پیغمبر آپ علیہ الصلوۃ والسلام گئے ہیں طائف کی طرف گئے ہیں۔ طائف کا سفر کیا ہے، کس وجہ سے گئے ہیں؟ آپ گئے دعوت دینے کے لیے، دین کی دعوت دینے کے لیے۔ آپ جب گئے ہیں طائف والوں نے محبوب پیغمبر کا استقبال پتہ کیسے کیا؟ حالانکہ مہمان کا استقبال انسان کو جو ہے کھڑے ہو کے کرنا چاہیے، اس کو عزت دینی چاہیے، تکریم دینی چاہیے، اور کہیں کہ عالم و سالم مرحبا، آپ آئے ہو ہمارے لیے باعث رحمت بن کر آئے ہو۔ مہمان اللہ کی رحمت ہوتا ہے، مہمان اپنا نصیب خود لے کر آتا ہے، حالانکہ مہمان ابھی آ رہا ہوتا ہے، اللہ پہلے اس کے رزق کا بندوبست کر دیتا ہے، اور اللہ رب العزت اس کے کھانے پینے کا بندوبست اللہ پہلے ہی کر دیتے ہیں۔ ابھی وہ گھر سے چلا ہے، ابھی وہ آ رہا ہے، سفر کر رہا ہے، اس نے ذہن بنایا ہے، اپنے ذہن کو لے کر اور اپنے دماغ کے اندر بات کو لے کر وہ آ رہا ہے۔ کیا کرنے آ رہا ہے؟ یار میں جاؤں گا اپنے بھائی کو ملوں گا، اس کے ساتھ بیٹھ کر دکھ درد جو ہے اس سے بانٹوں گا، اس سے میں اپنی بات بھی سناؤں گا، اس کی بھی سنوں گا، اس کی بات بھی سن کے پھر کیا ہوتا ہے انسان کا بوجھ جو ہے ہلکا ہو جاتا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر گئے طائف کی طرف، کیا کرنے گئے ہیں؟ دعوت دینے گئے۔ میرے محبوب پیغمبر طائف کی طرف دعوت دینے گئے، کس کی؟ دین کی دعوت، قرآن کی دعوت، اسلام کی دعوت۔ میرے محبوب پیغمبر گئے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جا کر آپ نے فرمایا کہ طائف والو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ۔ دنیا کے اندر بھی اللہ کامیابی دے گا، آخرت کے اندر بھی اللہ کامیابی دے گا۔ اللہ دنیا کے اندر بھی عزت دے گا، آخرت کے اندر بھی میرا اللہ عزت تمہیں دے گا۔ میرے محبوب پیغمبر کہہ رہے ہیں، طائف والوں کو کہہ رہے ہیں
اور ان کو کہا کہ پڑھ لو اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، لیکن انہوں نے پتہ کیا کہا؟ مہمان کی عزت نہیں کی، مہمان کی تکریم نہیں کی، مہمان کو مہمان نہیں سمجھا، دعوت کو دعوت نہیں سمجھا، حالانکہ فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، حتیٰ کہ سب کچھ جانتے تھے، سب ان کے ذہن میں تھا، اور اس کے باوجود انہوں نے آپ علیہ السلام کو پتھر مارے، آپ علیہ السلام کو تکلیف دی ہے، آپ علیہ السلام کے دندان مبارک شہید کیے ہیں، کنہوں نے؟ طائف والوں نے، حتیٰ کہ میرے رب کا کرنا ایسا ہوا۔ اس کو کہتے ہیں اکرام مسلم، اس کو کہتے ہیں مسلمان جو ہے کسی مسلمان کو تکلیف ہی نہیں دیتا، ہو مسلمان کلمہ پڑھنے والا، اس کا ایمان ہو کہ لا الہ الا اللہ، میں اللہ کا اقرار کر رہا ہوں، اللہ میرا معبود ہے، اللہ میرا پالنے والا ہے، اللہ مجھے رزق دینے والا ہے، عزت دینے والا ہے، ذلت دینے، اس کے ذہن کے اندر ہو، دل کے اندر بات ہو لا الہ الا اللہ، پھر اس کے دل کے اندر یہ بھی ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے دل کے اندر ہو کہ محبوب کو اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا ہے، دنیا کے اندر آئے ہیں، وہ کیا بن گئے ہیں؟ رہنما بن کر آئے ہیں، رہنمائی کرنے کے لیے آئے ہیں، کن کی؟ ان مسلمانوں کے رہنمائی کرنے کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے آئے۔ فرمایا نا میرے رب نے لقد من اللہ علی المؤمنین، فرمایا کہ میں مومن ہوں، جو مومن ہے ان کو اللہ نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین، مومنو تمہارے اوپر میں نے بڑا احسان کیا۔ اللہ آپ نے کون سا احسان کیا؟ میرے اللہ نے کہا میں نے احسان یہ کیا ہے کہ تمہارے اندر تمہیں ایسا نبی دے دیا ہے جس کا نام ہے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے اندر ہی بھیج دیا، تمہارے اوپر مومنو احسان کر دیا، پھر مومنو تمہارے اوپر احسان کر کے تمہیں اس کی امت بنا دیا، اس کا پیروکار بنا دیا، اس کی بات کو مانو، سمجھو کیا کہہ رہے ہیں۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، فرمایا میرے محبوب پیغمبر جب گئے طائف کی طرف جا کر دعوت دی ہے، کہا ہے قولوا لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ کامیابیاں دے گا، اللہ عزتوں سے نوازے گا، اللہ تمہارا اکرام کرے گا، اللہ نے تمہارے لیے جنت کو سجایا، اللہ تمہارے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا، یار پڑھ لو قولوا لا الہ الا اللہ، لیکن انہوں نے یہ بات نہیں مانی، آپ علیہ السلام کو پتھر مارے، آپ علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے اور آ کر کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے میری ڈپٹی لگائی ہے، یہ پانی کی لگائی ہے، ایک آ کر کہتے کہ اللہ نے میری ڈپٹی لگائی ہے، میں آسمان سے جو ہے برف برساتا ہوں، ایک آیا اس نے کہا اللہ نے میری ڈپٹی لگائی ہے، یہ پہاڑوں کو جو ہے نا ابھی میں پر ماروں یہ آپس کے اندر مل جائیں گے، آپ بتائیں، انہوں نے آپ کو نقصان دیا، انہوں نے آپ کو کے ساتھ زیادتی کی، آپ مہمان بن کر آئے، آپ کا انہوں نے اکرام نہیں کیا، آپ کی بات کو مانا نہیں، بتائیں محبوب پیغمبر، ابھی آپ بتائیں، ابھی ان کو جو ہے یہیں پہ ختم کر دیتے، ان کا نام و نشان ہی ختم ہو جائے۔ لیکن میرے محبوب پیغمبر نے دوستو کیا کہا؟ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ نہیں، یہ کلمہ نہیں پڑھتے نہ پڑھیں، اگر ان کی اولاد آئے وہ بھی کلمہ نہیں پڑھتے نہ پڑھیں، ان کی بھی اولاد آئے وہ بھی کلمہ نہ پڑھیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، کوئی تو ان کے اندر ان کی اولاد آئے گی جو کلمہ پڑھے گی، مسلمان ہوگی۔ آج طائف کے اندر جا کے دیکھو، اللہ کے فضل سے مسلمان ہی مسلمان ہے، مسلمان ہی مسلمان ہے طائف کے اندر۔ یار آج ہم مسلمان ہیں، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ، ہماری طاقت ہوتی ہے
گربان پکڑنے کی، حتیٰ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا معاف کرو گے، کل قیامت والے دن اللہ تمہارے اس اجر کو ضائع نہیں کرے گا. تم دنیا میں معاف کرو گے، کل قیامت والے دن اللہ تمہیں معاف کرے. تم دنیا کے اندر کسی کو زبان سے تکلیف نہیں دو گے، کل قیامت والے دن میرے رب نے تمہیں جو ہے معاف بھی کرنا ہے، اور تمہارے لیے میرے رب نے جنت کو بھی سجا دی. اس کو کہتے ہیں مسلمان. تیسری بات، میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری بات بتائی ہے. یار ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، کیا ہمارے اندر یہ تین چیزیں پائی جاتی ہیں؟ یہ تین چیزیں موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو فکر کریں، سوچیں یار یہ تین چیزیں کیوں نہیں آتی ہمارے اندر. تین چیزیں پتہ کیوں؟ یہ تیسری چیز کیا ہے؟ فرمایا میرے محبوب پیغمبر نے، اب آپ نے یہ کان اللہ نے دیے ہیں نا، اس کان سے کسی کی برائی سنو، اور کسی کے بارے کے اندر کوئی بات کر رہا ہے، کسی کو کوئی گالی دے رہا ہے، کسی کو کوئی مندہ بول رہا ہے، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہے، اس کے پیٹ پیچھے کر رہا ہے، آپ کان سے سن رہے ہو، اور آپ کان سے ایسے بات کر دینی ہے کہ ایسے سمجھنا ہے کہ میں نے سنا ہی نہیں، اس بات کی گواہی نہیں دینی ہے. آپ نے کسی کو بتانا نہیں ہے، کہنا نہیں ہے، جس کی اس نے برائی کی آپ نے اس کو کہنا نہیں ہے کہ آپ کے بارے کے اندر یہ کر. اگر آپ نے بتایا پھر یہ حدیث کا مفہوم نہیں ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ، پھر ہم مسلمان کس چیز کے ہیں؟ پھر ہمیں مسلمان کون مانے گا؟ کون ہمیں کہے گا تم مسلمان، جب ہم کسی کی بات کو جو ہے کسی کے سامنے کریں؟ فرمایا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم جو ہے کسی کی بات سنو، کسی کے اندر عیب دیکھو، کسی کے اندر گناہ دیکھو، کسی کے اندر کمی کوتاہی دیکھو تو اس کے اوپر پردہ ڈالو. یہ نہ ہو کہ تم جو ہے اس کے لیے تم جو ہے اس کے ضلالت کا سبب نہ بنو. یہ میرے محبوب پیغمبر کا. اگر تم دنیا کے اندر کسی کے لیے ضلالت کا سبب نہیں بنو گے تو پھر کل قیامت میں فرمایا نا من ستر مسلمان سترہ اللہ یوم القیامہ. آج دیکھو نا ہمارا ذہن ہوتا ہے، ہمارے دل کے اندر بات ہوتی ہے، کوئی ایسا بندہ ہو، کوئی یعنی کہ آ بھی جائے، اس کے ساتھ ہماری گفتگو اچھی نہیں، بولنا ہمارا اچھا نہیں، ہمارا جو ہے اس کے ساتھ بات کرنا ہم گوارا نہیں کرتے. یار مسلمان کس چیز کے؟ اس چیز کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا. آپ نے کہا کہ آپ نے اپنے آپ سے دوسرے کو ترجیح دینی ہے، دوسرے کو بڑا پن دینا، دوسرے کو سمجھانا ہے، دوسرے کو کہنا تو میرے سے بڑا ہے، بھلے چھوٹا کیوں نہ ہو. حتیٰ کہ ہم کسی کے اوپر کسی کو ترجیح نہیں دیتے. اب ہم کسی کے اوپر کسی کو ترجیح نہیں دیتے تو یہ ہمارا نقصان ہے، فائدہ نہیں ہے، ہمارا نقصان ہے، ہماری زندگی کا نقصان ہے، ہمارے بچوں کا نقصان ہے. کیا ہے کسی کی بات سنو قانون، کیا ہے آپ نے کسی کو سامنے اس کی بات کو جو ہے حتیٰ کہ جس کے بارے کے اندر بات کر رہے ہیں، جس کو گالی دے رہے ہیں، جس کو منتا بول رہے ہیں، آپ نے ان کو بتانے نہیں ہے، کہنے نہیں، آپ نے خاموش ہو، آپ نے بات کو انسنی کر دینا، آپ نے کہنا میں نے سنی نہیں. اب آپ نے اس کے ساتھ بات کی، آخری بات ہے غور سے سننا، آپ نے اس سے بات کی. جب آپ نے اس سے بات کی اب وہ تمہارا گواہ بن گیا. جب وہ گواہ بن گیا، مننا تو ہر کسی نے، قبر کے اندر ہر کسی نے جانا ہے، ہر کسی کو قبر کے اندر جا کر قبر کے اندر سوال و جواب جو ہوں گے ان کا جواب دینا، جو سوال ہوں گے ان کا جواب دینا، جواب کے بغیر چھٹکارا نہیں. من ستر مسلمان سترہ اللہ یوم القیامہ. اب آپ نے اس کی بات کو انسنا کہہ دیا، اگر آپ نے بتایا وہ گواہ بن گیا، کل قیامت والے دن وہ گواہی دے.
اور کہے گا کہ اللہ یہ بندہ تھا جو مجھے بتانے والا تھا، یہ بندہ تھا جو میرے کانوں کو بھرنے والا تھا، یہ بندہ تھا جو میرے دل کے اندر بغض اور کینہ پیدا کرنے والا تھا۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ آپ نے اگر اپنے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کی، اس کی پردہ پوشی کی، اس کی حفاظت کی، اور اس کے گناہ کمیاں کوتاہیاں آپ نے ظاہر نہیں کی دنیا کے اندر، کل قیامت والے دن میرے رب نے آپ کے گناہ ظاہر نہیں کرنے، بغیر حساب کتاب اللہ آپ کو جنت عطا کر دے۔ فرمایا کہ کل قیامت والے دن اللہ رب العزت پھر آپ علیہ السلام کے ہاتھ سے حوض کوثر نصیب فرما۔ کس کے ہاتھ سے؟ محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے۔ اس کے پینے کا فائدہ اتنا ہوگا، فرمایا میرے محبوب پیغمبر نے کہ جنت کے داخلے تلک اللہ اس کو پیاس نہیں لگنے دے گا، اتنا فائدہ ہے۔ اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کسی کی عزت کا خیال رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے۔ اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کسی بھائی کے پردہ پوشی کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے تو اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا برتاؤ رکھنا ہے، کیسے چلنا ہے۔ فرمایا من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، اور المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، پہلا بندہ وہ ہے جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہے، جس کے ہاتھ سے مسلمان کی گریبان محفوظ ہے، پہلا بندہ وہ۔ دوسرا بندہ جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے، اس کی زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں ہوتی، اس کا دل نہیں دکھتا، اس کے دل کے اندر تکلیف نہیں ہوتی۔ پہلا بندہ جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہے اور اس کو اس کے ہاتھ سے تکلیف نہیں ہوتی، اس کے ہاتھ سے اس کو تکلیف نہیں ہوتی، وہ بہت بہترین مسلمان ہے، طاقت رکھنے کے باوجود وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ دوسرا جس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی۔ تیسرا وہ جو کسی کی بات کو سنتا ہے پھر آگے اس بات کو جو ہے وہ کرتا نہیں، آگے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتا بات کو، آگے کسی کو کہتا نہیں، آگے کسی کے ساتھ جو ہے وہ بات کر کے اس انسان کو شرمندہ نہیں کرتا۔ اگر آپ نے کسی کی بات سن کر اگر کسی کے سامنے کرو گے، اب آپ نے اس کو بتایا، اس نے جا کر اس سے پوچھا یار آپ نے یہ بات کہی، اب وہ کہے گا یار اس کو تو میں نے رازدار بنا کر اس کو بتائی تھی بات، اس کو میں نے اس لیے بتائی تھی، یار میں تو اس کے ساتھ بات کرنے والا تھا، چل یار اس کے ساتھ دکھ درد جو ہے میرے بن جائے، چلو میرے دل کا بوجھ جو ہے ہلکا ہو جائے گا، میں نے تو یہ سمجھ کر یہ بات کی تھی، اب اس نے آگے بات کی، وہ بندہ شرمندہ ہو۔ اب اس انسان نے جس سے اس نے بات، اس نے پھر اس سے پوچھا، پھر ان کا کیا ہوگا، آپس کے اندر لڑائی ہو جائے گی۔ لیکن میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ ایسے بندے کو بچنا چاہیے، ایک دوسرے کے گناہوں کے اوپر، کمی کوتاہیوں کے اوپر پردہ رکھنا چاہیے۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی بات کرتے آپ اس کو سمجھاؤ، یار یہ بات صحیح نہیں، یہ بات اچھی نہیں، یہ محبوب کا طریقہ نہیں، یہ محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں، آپ علیہ السلام نے ایسے نہیں تبلیغ کی، آپ نے تو فرمایا کہ آپ بچ جاؤ۔ محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، دیکھو یہ کیسے سمجھانے کا ایک طریقہ ہے، اس کو کہتے ہیں مسلمانی، اس کو کہتے ہیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا۔ ایک صحابی رسول وضو کر رہا ہے، وضو کرتے ہوئے وہ غلطی کر رہا ہے، صحابی رسول غلطی کر رہا ہے، اب انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا یار یہ تو غلطی کے اوپر غلطی کر رہا ہے۔ اب انہوں نے کہا وہ کیا کر رہا تھا، نماز کا وضو کر رہا تھا،
وہ نماز کا وضو کر رہا تھا اور کوئی کام نہیں کر رہے تھے، نماز کا وضو کر رہے. اللہ اکبر کبیرہ. دیکھو اب انہوں نے کہا کہ ان کو اگر ہم نے کہا ان کو برا لگ جائے گا، یہ حدیث کے اوپر عمل نہیں ہوگا. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ، اس حدیث کے اوپر عمل نہیں ہوگا. انہوں نے کہا کہ اب ہم نے پتہ کیا کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ اس صحابی رسول کو کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا دیکھیں، حسن کہتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین کہتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں بھائی ہیں. کہتے ہیں کہ یہ کہتا ہے میں ایسے ہی وضو کرتا ہوں اور وہ کہتا ہے میں ایسے ہی وضو کرتا ہوں. اب سمجھانے کا طریقہ دیکھو. اب وہ جا کر ان کو کہتے آپ تو وضو نہیں صحیح کر رہے، آپ نے نماز کیسے پڑھنی، آپ نے بیٹھنا کیسے، آپ نے رکوع کیسے کرنا، آپ نے نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے میرے محبوب. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ نواسے ہیں، صحابی رسول. اور آپ نے کہا کہ میں وضو کرتا ہوں، آپ دیکھیں کہ وضو میں صحیح کرتا ہوں نہیں کرتا نماز کا. جب انہوں نے وضو کیا، ایک نے کیا، سیدنا حسین نے کیا، پھر دوسرے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا. جب وضو کیا، وضو کر کے جب اس صحابی رسول نے دیکھا وضو تو یہ صحیح کر رہے ہیں، غلطی تو میں کر رہا ہوں. پھر وہ پتہ کیا کہتے ہیں میں سمجھ گیا غلطی میرے اندر ہے، کمی کوتاہی میرے اندر ہے، میں دور کرتا ہوں. یہ ہے سمجھانے کا طریقہ، یہ ہے کسی کی اصلاح کرنا. اس کو کہتے ہیں مسلمان، اس کو کہتے ہیں حدیث کے اوپر عمل کرنا. میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ مسجد کے اندر بیٹھے ہوں، اس مسجد کے اندر بیٹھے ہیں، مسجد نبوی کے اندر. ایک آیا صحابی رسول ہے. یار غلطی ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، انسان سے ہو جاتی ہے، کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، کوئی بڑی بات نہیں. انسان سے غلطی ہو جائے کوئی بڑی بات نہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی آتا ہے، نماز پڑھنا شروع کر. آج ہم سوچیں ہمارے سامنے کوئی نماز پڑھے، ہم تو اس کو رہنے نہیں دیتے. اگر وہ غلطی کرے تو اس کو تو نماز کے بعد بٹھا دیتے کہ تو نے غلطی کی کیوں ہے. محبوب پیغمبر کا طریقہ کیا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیسے سمجھا رہے ہیں، کیسے کہہ رہے ہیں، کیسے اس کو بتا رہے ہیں، کیسے اس کی اصلاح کر رہے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی نماز پڑھ کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سلام لیتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محاسبہ یعنی کہ ہاتھ ملاتے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، تو نے نماز ہی نہیں پڑھی، نماز تیری ہے، پھر جا نماز پڑھ. حالانکہ 3 مرتبہ نماز پڑھی. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تینوں مرتبہ یہی کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، تو نے نماز ہی نہیں پڑھی ہے، پھر جا اللہ کے بندے، پھر جا، پھر جا، پھر اللہ کو سجدے کر، پھر اللہ کو من. اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہوئے تمہیں تو پتہ نہیں ہے نماز کیسے پڑھی جائے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے آرام سے بڑے اخلاق کے ساتھ اس کو سمجھا. پھر آئے آندھے نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اچھی نماز مجھے پڑھنا آتی ہی نہیں. میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اب بیٹھ جاؤ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز ایسے پڑھنی ہے کہ جیسے میری زندگی کی آخری نماز ہے. اب اس کے بعد جو ہے مجھے پھر نماز پڑھنے کی طاقت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، فرصت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، بس میری زندگی کی آخری. ایسے پڑھ، خشوع خضوع سے کھڑے ہونا ہے، خشوع خضوع سے آپ نے جو ہے یعنی کہ رکوع کرنا ہے، خشوع خضوع سے جلسہ کرنا ہے، خشوع خضوع سے آپ نے سجدہ کرنا ہے، خشوع خضوع سے آپ نے دعائیں پڑھنی ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھایا اس کی سمجھ میں. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، حدیث کا مفہوم یہ بنتا ہے، ہم کہاں چلے گئے. بہرحال جو کچھ میں نے بیان کیا اللہ میرے سمیت سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. چلو جاؤ تجھے بلاو.